یہ ایک ریگولر وزٹ نہیں تھی. یہ میٹنگ کے دو آبجیکٹو تھے. میری جب 10 مئی کی رات کو وزیر خارجہ چین کے جناب وینگ ای صاحب سے بات ہوئی تو اس میں طے پایا کہ میں بیجنگ وزٹ کروں گا. تو ہماری وزٹ ہم 19 مئی کی رات کو میں اور میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھا اس میں جو ایڈیشنل سیکرٹری چائنا کو ڈیل کرتے ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری جو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں یہ خصوصاً، اور جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان ہے صادق خان صاحب. تو ہم پیر کی شام وہاں پہنچے تھے اور منگل ہمارا سارا دن چائنیز مختلف کمٹمنٹس تھیں اور بائی لیٹرل میٹنگ جسے آپ کہہ لیں، اور جو ہماری بدھ کی فرسٹ ہاف تھا تقریباً 2 بجے تک وہ ہماری کمٹمنٹ تھی ٹرائی لیٹرل، چائنا، پاکستان اور افغانستان. انہوں نے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ٹرائی لیٹرل بھی میٹنگ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے، ہمارا آلریڈی فورم ہے ٹرائی لیٹرل. ہم امبیسڈر لیول پہ اور اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کے لیول پہ یہ میٹنگز کرتے ہیں. اور 19 اپریل کو الحمدللہ میں جو افغانستان کا ایک دن کا ہم نے وزٹ کیا تھا اور ان کے وزیر اعظم صاحب اخون صاحب سے، پھر ان کے ڈپٹی وزیر اعظم حنفی صاحب سے اور وزیر خارجہ متقی صاحب سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. اور ہم نے وہ نارمل ان کی یہ پریکٹس نہیں ہے لیکن ان کی خواہش کے مطابق ہم نے وہاں افغانستان کابل میں ہی لائیو پریس کو بات کی. پاکستان میں بھی وہ دیکھی جا رہی تھی اور افغانستان میں بھی دیکھی جا رہی تھی اور اس پہ ہم نے بڑے سبسٹینٹیو فیصلے کیے. ہم نے پولیٹیکل کافی فیصلے کیے، ہم نے اکانومی ٹریڈ کے حوالے سے کافی فیصلے کیے، ہم نے یہ جو ریفیوجیز کے حوالے سے کافی فیصلے کیے. اور وہ کوئی چھپ کے بات نہیں تھی، وہ کھل کے بات تھی اور چونکہ لائیو جا رہی تھی ساری دنیا نے دیکھا. لیکن اس میں کافی ہم نے فیصلے ایسے تھے جس میں آگے ایکشن ریکوائرڈ تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری تھا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی 72 گھنٹے پہلے تک وہ تمام فیصلے جو 19 اپریل کو کابل کی سرزمین میں کھڑے ہو کے متقی صاحب کے ساتھ ہم نے اناؤنس کیے تھے وہ تمام کے تمام امپلیمنٹ ہو چکے پاکستان میں. جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے آبویسلی اگر وہ کامرس ریلیٹڈ تھا تو آبویسلی منسٹری آف کامرس کی سمریز ہوں گی، اگر ویزا ریلیٹڈ تھا تو منسٹری آف انٹیریئر نے اپنا کام، تو وہ نمبر آف منسٹریز ور انوالوڈ. لیکن جو ہمارے فیصلے تھے الحمدللہ، کیونکہ ہم مشہور ہیں کہ ہم فیصلے کر لیتے ہیں پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا بہت بڑا پاکستان کے اوپر ایک چارج ہے کہ ہم بہت سلو ہیں، بہت دیر کرتے ہیں. تو میں نے اسی لیے جو فیصلے وہاں منوان ایک فیصلہ جو تھا اس کو پبلک کیا اور ان کو پھر ہم نے الحمدللہ مکمل بھی کر چکے ہیں. تو ہماری جو پہلی بائی لیٹرل چائنا میں ہوئی وہ ان کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہیں جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے منسٹر ہیں اور وہ بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں، پاکستان میں بھی آ چکے ہیں. ساری دنیا میں جو ڈیولپمنٹ چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو کوآپریشن کرتے ہیں وہ یہی ان کی منسٹری اس کو لیڈ لیتی ہے اور وہ ان کے ہرارکی میں ان کے پولیٹیکل سسٹم میں بہت ہی امپورٹنٹ وزیر ہیں. پاکستان بھی آ چکے ہیں میری انویٹیشن پہ، آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1 سال میں، اور میری وہاں بھی ان سے پچھلے سال بھی ملاقات ہوئی تھی جب ہم ہمارا جو دونوں پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک ڈائلاگ فورم ہے اس میں بھی میری ملاقات ان سے پچھلے سال بھی ہوئی تھی. تو ان سے میٹنگ جو تھی میرے ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور ہم نے بھی اپریشیٹ کیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کی تمام یعنی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. اور کوئی چند ہفتے پہلے پاکستان کی کافی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں ان کی برین سٹارمنگ سیشن میں گئے جس میں مسلم لیگ نون کی بھی نمائندگی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی تھی، پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی، سب پارٹیز کی نمائندگی تھی اور کئی ممالک سے پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی. ابھی وہ ایک اور ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ میرے جانے سے پہلے مجھے پتا تھا کہ انویٹیشن ان کی ہے PMLN کو، تو آئی ایم شیور کہ شاید دوسری پارٹیز کو بھی کی ہوں گی. اب وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ
ان کا ایک ہو رہا ہے ایک سٹنگ اور ایک ایونٹ، تو ہم اب پہلے شاید 24 سے شروع ہونے والا ہے، پرسوں سے وہ شاید شروع ہوگا. تو وہ بھی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پاکستان کو دوبارہ انوائٹ کیا ہے. تو پاکستان کی جو نمائندگی ہے ہماری پارٹی کی، آبویسلی جو ہماری پارٹی کے صدر ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کنسلٹیشن ود پرائم منسٹر صاحب، تو انہوں نے نامینیٹ پاکستان کے ہماری ایک سینیٹر کو کیا ہے، جو آگے بھی اس میٹنگ میں جو پی ایم ایل این کی نمائندگی کر چکی. تو بڑی اچھی میٹنگ تھی، اور ہماری جو سبسٹینٹیو میٹنگ تھی وہ کئی گھنٹوں میں جاری رہی، وہ ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی. اور وہ میٹنگ میں ہم نے آبویسلی انہوں نے کنڈولنسز کیے جو ہمارے ریسنٹ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوا، اور جو ہماری 11 لوگ ہمارے فوجی شہید ہو گئے، 40 لوگ ہمارے سولین شہید ہو گئے، کوئی 199 لوگ ہمارے زخمی ہوئے. تو وہ جو ان کے بارے میں انہوں نے بہت کنڈولنسز کیے اور اظہار تعزیت کیا، اور ری افرم کیا کہ ہم پاکستان کی ساورنٹی، پاکستان کی اپنا جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، پاکستان کا جو ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ اس کو ہم ہمارے لیے بہت ہی ہمارے قریب ہے، اور ہمارے ہمیشہ اس کو ہم نے جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری دوستی ہے وہ ہم اس پہ الحمدللہ وہ پورا اترے ہیں ہمیشہ. تو یہ کوئنسیڈنس تھا کہ کل 21 مئی تھی، اور 21 مئی 1954 کو ہمارے دونوں ملکوں کے ریلیشن شپ شروع ہوا تھا. تو جو کل گزرا ہے، جو میں وہاں کل صبح ہماری ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہوئی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. تو 74 سالہ یہ ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے، جو کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ شروع ہوا 21 مئی 1951 میں، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ غالباً کسی اور ملک کے ساتھ چین کا نہیں دیکھا جاتا. تو وہ بھی اس میں پرائیڈ لیتے ہیں، ہم بھی پرائیڈ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کل. تو ہماری جو ڈیٹیل جو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی، اس میں آبویسلی یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انفارمل میٹنگ تھی. جو ہمارا پاکستان چائنا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونا ہے، جو میں پچھلے سال کر کے آیا تھا، اس کا اگلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونا ہے. تو وہ اسلام آباد میں راؤنڈ کے حوالے سے میں نے میٹنگ کے ختم ہونے پہ جناب وزیر خارجہ چائنا کو انوائٹ کیا، اور ان کو کہا کہ جی اب آپ کی باری ہے پاکستان آنا ہے. تو انہوں نے اس کو بڑی خوشی سے قبول بھی کیا، اور مجھے اشور کیا کہ وہ جتنی ارلیسٹ پاسبل جو کیلنڈر میں ان کو جگہ ملے گی وہ بالکل پاکستان آئیں گے. اور لیکن یہ بڑی سبسٹینٹیو میٹنگ تھی، جیسے میں نے کہا کہ کچھ گھنٹے پہ محیط تھی، اور ہم نے بھی جو دوستی کی ہوتی ہے شکریہ اور سارا وہ بیان کیا. انہوں نے ہم ون چائنا کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں تبت سمیت، اور وہ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے ہمیں دوبارہ یعنی سپورٹ کیا کہ جی یہ بالکل یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا فیصلہ، اور کشمیری لوگوں کی جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں اتفاق ہے کہ یہ جو اس خطے میں جو ٹینشن ہے، اور اس خطے میں جو امن کی پرابلم ہے، وہ ایک میجر وجہ جموں اینڈ کشمیر کی سیٹلمنٹ کا نہ ہونا ہے. اور تو میں بالکل ان کا مشکور ہوں. اسی طرح